بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب تو مسلمانوں کے لیے بھاگ نکلنا بھی ممکن نہ رہا اور زخمی شیروں کی طرح لڑ رہے تھے۔ خالد اپنے معرکے سے آگے نکل گئے، ان کا علمدار ان کے ساتھ تھا۔ خالد نے علم اپنے ہاتھ میں لے کر اوپر کیا، ایک بار دائیں اور ایک بار بائیں کیا اور علم واپس علمدار کو دے دیا۔ یہ ایک اشارہ تھا۔ اسے دیکھتے ہی میدان کے پہلوؤں میں جو ٹیکریاں تھیں ان میں سے 2000 گھڑ سوار نکلے جن کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں، جو انہوں نے آگے کو کر لیں اور گھوڑے سرپٹ دوڑے آ رہے تھے۔ وہ اس ترتیب میں ہو کر آتش پرستوں کے عقب میں آ گئے کہ لڑائی کے شور و غل میں انہیں اس وقت پتہ چلا کہ ان کے عقب سے ان پر حملہ ہو گیا۔ یہ تھے مسلمانوں کے وہ گھڑ سوار دستے جنہیں انزخر ڈھونڈ رہا تھا، اور خالد کی سپاہ بھی پوچھ رہی تھی کہ اپنے سوار دستے کہاں ہیں۔ خالد نے اپنی نفری کی کمی اور دشمن کی نفری کی افراد دیکھ کر یہ طریقہ کیا تھا کہ اپنے گھڑ سوار دستوں کو ٹیکری کی آڑ میں اس طرح بیچ دیا کہ اپنی سپاہ کو بھی پتہ نہ چل سکے، اور ان کے ساتھ علم کے دائیں بائیں ہلنے کا اشارہ مقرر کیا۔ گھوڑوں کو ایسی جگہ پر چھپایا گیا تھا جو دشمن کے لگ بھگ 1.5-2 میل دور تھی، تاکہ گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز دشمن تک نہ پہنچ سکے۔ ایک روایت میں ہے کہ رات کو گھوڑوں کے منہ باندھ دیے گئے تھے۔ جب صبح لڑائی شروع ہوئی تو ان گھڑ سواروں کے کمانداروں نے ان کو پابک رکاب کر دیا تھا، اور ایک آدمی ٹیکری پر کھڑا ہو کر اشارے کا انتظار کر رہا تھا۔ آتش پرستوں پر عقب سے قیامت ٹوٹ پڑی۔ خالد نے اگلی چال چلی جو پہلے سے طے تھی۔ پہلوؤں کے سالاروں عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم نے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھا ہوا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ کیا کرنا ہے۔ جب عقب سے آتش پرستوں پر ہلا بولا تو ان دونوں سالاروں نے اپنے اپنے پہلو پھیلا کر آتش پرستوں کو گھیرے میں لے لیا۔ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے خالد نے اپنا محفوظہ بھی معرکے میں جھونک دیا۔ آتش پرستوں کے فتح کے نعرے چیخ و پکار میں تبدیل ہو گئی۔ مسلم گھڑ سواروں کی برچیاں انہیں کاٹتی اور گراتی جا رہی تھیں۔ دشمن میں بگدڑ تو ان 1000 عیسائیوں نے مچائی جنہیں جنگ کا تجربہ نہیں تھا، اور زیادہ بگدڑ ان سپاہیوں نے مچائی جو پہلے شکست خوردہ معرکے سے بھاگ کر آئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمان کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب مسلمانوں کے نعرے گرج رہے تھے۔ ایسا پانسا پلٹا کہ زرتش کی آگ سرد ہو گئی۔ مورخوں نے دلجہ کے معرکے کو دلجہ کا جہنم لکھا ہے۔ آتش پرستوں کے لیے یہ معرکہ جہنم سے کم نہ تھا۔ اتنا بڑا لشکر ڈری ہوئی بھیڑ بکریوں کی صورت اختیار کر گیا۔ وہ بھاگ رہے تھے، کٹ رہے تھے اور گھوڑوں تلے روندے جا رہے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ انزخر زندہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، مگر مدائن جانے کی بجائے صحرا کا رخ کر گیا، کیونکہ اسے علم تھا کہ زندہ گیا تو ارشیر اسے جلاد کے حوالے کر دے گا جو صحرا میں گھومتے ہی مر گیا تھا۔ دوسری بہمن جازویہ کی فوج ابھی تک دلجہ نہیں پہنچی تھی۔ مسلمانوں کو ابھی ایسا ہی ایک اور معرکہ لڑنا تھا۔ بہمن جازویہ کو بھی دلجہ پہنچنا تھا، اور شیر کے حکم کے مطابق اسے انزخر کے لشکر سے مل کر خالد کے لشکر پر حملہ کرنا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اور انزخر مل کر مسلمانوں کو کچل ہی دیں گے۔ جلدی کیا ہے؟ اس کا لشکر آخری پڑاؤ سے چلنے لگا کہ 4-5 سپاہی ان کے لشکر میں داخل ہوئے، جن میں کچھ زخمی تھے۔ جو زخمی نہیں تھے ان کی بھی سانسیں سوکھی ہوئی تھیں اور قدم گھسیٹ رہے تھے۔ چہروں پر خوف اور شب بیداری کے تاثرات تھے اور دھول کی تہ چڑھی ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ ان سے پوچھا گیا۔ ان میں سے ایک نے خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ہم سالار انزخر کے لشکر کے سپاہی ہیں۔
دوسرے نے کہا سب مارے گئے ہیں۔ ایک کراتے ہوئے بولا وہ انسان نہیں جن ہے، تم یقین نہیں کرو گے۔ جازویا کے لشکر کے کماندار نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، یہ بگوڑے ہیں اور سب کو ڈرا کر بے قصور بن رہی ہیں، انہیں سالار کے پاس لے چلو، ان کے سر قلم کر دیں گے۔ انہیں جازویا کے سامنے لایا گیا۔ تم کون سی لڑائی لڑ کر آئے ہو؟ لڑائی تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی۔ ایک نے کہا محترم سالار، جس لڑائی میں آپ شامل ہونے جا رہے ہیں وہ ختم ہو چکی ہے۔ تیغزن 1000 مرد مسلمانوں کے سالار کے ہاتھوں مارا گیا ہے اور انزخر وہاں سے بھاگ گیا ہے۔ ہم جیت رہے تھے۔ مسلمانوں کے پاس گھڑ سوار دستے نہیں تھے۔ انزخر نے حکم دیا کہ عرب کے ان بدھوؤں کو کاٹ دو، ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ ہم ان کی بوٹیاں بکھیرنے کے لیے نعرے لگاتے آگے بڑھے اور ان سے الجھ گئے تو ہمارے پیچھے سے ہزاروں گھڑ سوار ہم پر آن پڑے اور ہم میں سے کسی کو اپنا ہوش نہ رہا۔ ایک زخمی نے ہامتے ہوئے کہا سب سے پہلے ہمارا جھنڈا گرا، کوئی حکم دینے والا نہ بچا، ہر طرف نفسا نفسی اور بگدڑ مچ گئی اور اپنوں کی صرف لاشیں نظر آتی رہیں۔ بہمن سالار نے کہا میں کیسے یقین کر لوں کہ اتنے بڑے لشکر کو اتنے چھوٹے لشکر نے شکست دی ہے۔ اتنے میں اسے اطلاع دی گئی کہ چند اور سپاہی آئے ہیں، انہیں بھی سالار کے سامنے کھڑا کر دیا گیا جو 13-14 سپاہی تھے۔ ان کی حالت اتنی بری تھی کہ 3-4 گر پڑنے کے انداز سے بیٹھ گئے۔ جازویا نے ایک ادھیڑ عمر سپاہی سے کہا تم مجھے ان میں سے سب سے زیادہ پرانے سپاہی نظر آتے ہو، کیا تم بتا سکتے ہو کہ میں جو سن رہا ہوں کہاں تک سچ ہے؟ تم جانتے ہو میدان جنگ سے بھاگنے اور جھوٹ کی سزا کیا ہے؟ اس بوڑھے سپاہی نے کہا اگر آپ نے یہ سنا ہے کہ انزخر کی فوج مدینہ کی فوج کے ہاتھوں کٹ گئی ہے تو یہ سچ ہے۔ آپ سالار ہیں اور میں سپاہی ہوں، یہ ایسا ہی سچ ہے جیسے سورج آسمان پر ہے اور ہم زمین پر ہیں۔ میں نے مسلمانوں کے خلاف یہ تیسری لڑائی لڑی ہے، ان کی نفری تینوں لڑائیوں میں کم تھی۔ زرتش کی قسم میں جھوٹ بولوں تو یہ آگ مجھے جلا دے جس کی میں پوجا کرتا ہوں۔ ان کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جو نظر نہیں آتی، یہ طاقت اس وقت ہم پر حملہ کرتی ہے جب انہیں شکست ہونے لگتی ہے۔ مجھے اس لڑائی کا بتاؤ کہ تمہیں شکست کس طرح ہوئی۔ پھر اس سپاہی نے بہمن جازویا کو پوری تفصیل سے بتایا کہ مسلمان کیسے اچانک ان کے سامنے آئے تھے اور انہوں نے حملہ کیا تھا اور یہ معرکہ کس طرح پیش آیا۔ سالار ان کی وہ جو طاقت ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے وہ گھڑ سوار دستے کی صورت میں سامنے آئی۔ اس دستے میں ہزاروں گھوڑے تھے، ان کے حملے سے پہلے یہ گھوڑے کہیں نظر نہیں آئے تھے۔ اتنے ہزار گھوڑوں کو کہیں چھپایا نہیں جا سکتا۔ ہمارے پیچھے دریا تھا، گھوڑے دریا کی طرف سے آئے اور ہمیں اس وقت پتہ چلا جب مسلمان سواروں نے ہمیں کاٹنا اور گھوڑوں تلے روننا شروع کر دیا تھا۔ عالی مقام یہ ہے وہ طاقت جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر سے خطاب کر رہے تھے تم میں ایمان کی طاقت ہے، یہ خدائے وحدہ لا شریک کا فرمان ہے کہ تم میں صرف 20 ایمان والے ہوئے تو وہ 200 کفار پر غالب آئیں گے۔ آتش پرستوں کا لشکر اور ان کے ساتھی عیسائی بھاگ کر دور نکل گئے تھے۔ میدان جنگ میں لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور ایک طرف مال غنیمت کا انبار لگا ہوا تھا۔ خالد اس انبار کے قریب اپنے گھوڑے پر سوار اپنی فوج
فوج سے خطاب کر رہے تھے۔ خدا کی قسم، قرآن کا فرمان تم سب نے عملی صورت میں دیکھ لیا ہے۔ کیا تم آتش پرستوں کے لشکر کو دیکھ کر گھبرا نہیں گئے تھے؟ آنے والی نسلیں کہیں گی کہ یہ کمال خالد بن ولید کا تھا کہ اس نے اپنے سواروں کو چھپا کر رکھا ہوا تھا اور انہیں اس وقت استعمال کیا جب دشمن مسلمانوں کو کاٹنے اور کچلنے کے لیے آگے بڑھ آئے تھے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ کرشمہ ایمان کی قوت کا تھا۔ خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کے رسول کی ذات پر ایمان لاتے ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں اور آگے جانا ہے۔ یہ آتش پرستوں کی نہیں، اللہ کی زمین ہے اور ہمیں زمین کے آخری سرے تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ میدان جنگ فتح و نصرت کے نعروں سے گونج رہا تھا۔ اس کے بعد خالد نے اپنی سپاہ میں مال غنیمت تقسیم کیا۔ معلوم ہوا کہ اب کے مال غنیمت پہلی دونوں جنگوں کی نسبت کہیں زیادہ ہے۔ خالد نے حسب معمول مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال کے لیے مدینہ بھجوا دیا۔ اس وقت تک آتش پرستوں کے سالار بہمن جازویا کو پوری طرح یقین آ گیا تھا کہ انزخر کا لشکر مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گیا ہے اور انزخر ایسا بھاگا ہے کہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ بہمن جازویا نے اپنے ایک سالار جابان کو بلایا اور اسے کہا، تم انزخر کا انجام سن چکے ہو۔ ہمارے لیے کسریٰ کا حکم یہ تھا کہ ہم دلجہ میں انزخر کے لشکر سے جا ملیں۔ اب وہ صورت ختم ہو گئی ہے۔ کیا تم نے سوچا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جابان نے کہا، ہم اور جو کچھ بھی کریں، ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے، لیکن جابان ہمیں اب کوئی کارروائی اندھادھند بھی نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمان ہمیں تیسری بار شکست دے چکے ہیں۔ کیا تم نے محسوس نہیں کیا کہ وہ وقت گزر گیا ہے جب ہم مدینہ کے لشکر کو صحرائی لٹیرے اور بدھو کہا کرتے تھے؟ اب ہمیں سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ جابان نے کہا، ہماری ان تینوں شکستوں کی وجہ صرف یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا جو بھی سالار مدینہ والوں سے ٹکر لینے گیا وہ اس انداز سے گیا جیسے وہ چند ایک صحرائی قزاقوں کی سرکوبی کے لیے جا رہا ہو۔ جو بھی گیا وہ دشمن کو حقیر اور کمزور جان کر گیا۔ ہماری آنکھیں پہلی شکست میں ہی کھل جانی چاہیے تھیں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ جناب، آپ نے بھی تو کچھ سوچا ہوگا۔ سب سے پہلی سوچ تو مجھے یہ پریشان کر رہی ہے کہ ارشیر بیمار پڑا ہے۔ میں جانتا ہوں اسے پہلی 2 شکستوں کے صدمے نے بستر پر ڈال دیا ہے۔ ایک اور شکست کی خبر اسے لے ڈوبے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس شکست کی خبر پہنچانے والے کو وہ قتل ہی کرا دے۔ لیکن جازویا، ہم کسریٰ کی خوشنودی کے لیے نہیں لڑ رہے، ہمیں زرتش کی عظمت اور آن کی خاطر لڑنا ہے۔ میں تم سے ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں جابان۔ تم دیکھ رہے ہو کہ کسریٰ نے ہمیں جو حکم دیا تھا وہ بے مقصد ہو چکا ہے۔ میں مدائن چلا جاتا ہوں اور کسریٰ سے نیا حکم لاتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ کچھ اور باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اسے بھی یہ کہنے کی عادت ہو گئی ہے کہ جاؤ اور مسلمانوں کو کچل ڈالو۔ اسے ابھی تک کسی نے بتایا نہیں کہ جنگی طاقت صرف ہمارے پاس نہیں۔ میں نے مان لیا ہے کہ لڑنے کی جتنی اہلیت اور جتنا جذبہ مسلمانوں میں ہے وہ ہمارے یہاں ناپید ہے۔ جابان، طاقت کے گھمنڈ سے کسی کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ سالار، میں بھی اسی کو بہتر سمجھوں گا۔ آپ کوچ کو روک دیں اور مدائن چلے جائیں۔ جازویا نے حکم کے لہجے میں کہا، کوچ روک دو اور لشکر کو یہیں خیمہ زن کر دو۔ میری واپسی تک تم لشکر کے سالار ہوگے۔ اگر آپ کی غیر حاضری میں مسلمان یہاں تک پہنچ گئے یا ان سے آمنا سامنا ہو گیا تو میرے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ کیا میں ان سے لڑوں یا آپ کے آنے تک جنگ شروع نہ کروں؟ تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میری واپسی تک تصادم نہ ہونے دو۔ آتش پرستوں کے لشکر کا کوچ روک کر اسے وہیں خیمہ زن کر دیا گیا اور
اور بہمن جازویا اپنے محافظ دستے کے چند ایک گھڑسواروں کو ساتھ لے کر مدائن کو روانہ ہو گیا۔ بکر بن وائل کی بستیوں میں ایک طرف گریہ و زاری تھی اور دوسری طرف جوش و خروش اور جذبہ انتقام کی للکار۔ اس عیسائی قبیلے کے وہ ہزاروں آدمی جو للکارتے اور نعرے لگاتے ہوئے آتش پرست لشکر کے ساتھ مسلمانوں کو فارس کی سرحد سے نکالنے گئے تھے، وہ میدان جنگ سے بھاگ کر اپنی بستیوں کو چلے گئے تھے۔ یہ وہ تھے جو زندہ نکل گئے اور ان کے کئی ساتھی مارے گئے تھے۔ ان میں سے بعض زخمی تھے جو اپنے آپ کو گھسیٹتے آ رہے تھے مگر راستے میں مر گئے تھے۔ یہ عیسائی جب سر جھکائے ہوئے اپنی بستیوں میں پہنچنے لگے تو گھروں سے عورتیں، بچے اور بوڑھے نکل آئے۔ ان شکست خوردہ ٹولیوں میں عورتیں اپنے بیٹوں، بھائیوں اور خاوندوں کو ڈھونڈنے لگیں۔ بچے اپنے باپوں کو دیکھتے پھر رہے تھے۔ انہیں پہلا صدمہ تو یہ ہوا کہ وہ پٹ کر لوٹے تھے، پھر صدمہ انہیں ہوا جن کے عزیز واپس نہیں آئے تھے۔ بستیوں میں عورتوں کی آہ پکار سنائی دینے لگی جو اونچی آواز سے روتی تھیں۔ ایک عورت نے شکست کھا کر آنے والوں سے چلا چلا کر کہا، پھر تم زندہ کیوں آ گئے ہو؟ تم ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے وہیں کیوں نہیں رہے؟ یہ آواز کئی عورتوں کی آواز بن گئی۔ پھر عورتوں کی یہی للکار سنائی دینے لگی، تم نے بکر بن وائل کا نام ڈبو دیا ہے، تم نے ان مسلمانوں سے شکست کھائی ہے جو اسی قبیلے کے ہیں، جاؤ اور شکست کا انتقام لو۔ مثنہ بن حارث کا سر کاٹ کر لاؤ جس نے ایک ہی قبیلے کو 2 دھڑوں میں کاٹ دیا ہے۔ مثنہ بن حارث اسی قبیلے کا ایک سردار تھا۔ اس نے کچھ عرصے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا اور اس کے زیر اثر اس قبیلے کے ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ ان مسلمانوں میں سے کئی خالد کی فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ اسی طرح ایک ہی قبیلے کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوئے تھے۔ طبری اور ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ شکست خوردہ عیسائی اپنی عورتوں کے تانوں اور ان کی للکار سے متاثر ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیشتر مورخین نے لکھا ہے کہ عیسائیوں کو اس لیے بھی پیش آیا تھا کہ ان کے اپنے قبیلے کے کئی ایسے افراد نے اسلام قبول کر لیا تھا جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، لیکن وہی افراد اسلامی فوج میں جا کر ایسی طاقت بن گئے تھے کہ فارس جیسے طاقتور شہنشاہت کو نہ صرف للکار رہے تھے بلکہ اسے تیسری شکست بھی دے چکے تھے۔ بکر بن وائل کے ایک سردار عبد الاسود اجلی نے کہا، اب ان لوگوں کو اپنے مذہب میں واپس لانا بہت مشکل ہے، ان کا ایک ہی علاج ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ عبد الاسود بنو اجلان کا سردار تھا، یہ بھی بکر بن وائل کی ایک شاخ تھی، اس لیے وہ اجلی کہلاتا تھا اور مانا ہوا جنگجو عیسائی تھا۔ ایک بوڑھے عیسائی نے کہا، کیا تم مسلمانوں کے قتل کو آسان سمجھتے ہو؟ میدان جنگ میں تم انہیں پیٹھ دکھا آئے ہو۔ اس قبیلے کے ایک اور بڑے نے کہا، میں ایک مشورہ دیتا ہوں، ہمارے ساتھ جو مسلمان رہتے ہیں انہیں ختم کر دیا جائے، پہلے انہیں کہا جائے کہ عیسائیت میں واپس آ جائیں، اگر انکار کریں تو انہیں خفیہ طریقوں سے قتل کیا جائے۔ عبد الاسود نے کہا، نہیں، کیا تم بھول گئے ہو کہ ہمارے قبیلے کے ان مسلمانوں نے خفیہ کارروائیوں سے فارس کی شہنشاہت میں کیسی تباہی مچائی تھی؟ انہوں نے کتنی دلیری سے فارس کی فوجی چوکیوں پر حملے کیے تھے، انہوں نے کسرا کی رعایا ہو کر کسرا کی فوج کے کئی کمانداروں کو قتل کر دیا تھا۔ اگر تم نے یہاں کسی ایک مسلمان
مسلمان کو خفیہ طریقے سے قتل کیا تو مثنہ بن حارث کا گروہ خفیہ طریقوں سے تمہارے بچوں کو قتل کر جائے گا اور تمہارے گھروں کو آگ لگا دے گا، ان میں سے کوئی بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ ایک نے پوچھا، پھر ہم انتقام کس طرح لیں گے؟ تمہارے لیے تو انتقام بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ تمہارے 2 جوان بیٹے دلجہ کی لڑائی میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ عبد الاسود نے کہا، شہنشاہ فارس اور مسلمانوں کی اپنی جنگ ہے، ہم اپنی جنگ لڑیں گے لیکن فارس کی فوج کی مدد کے بغیر شاید ہم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکیں گے۔ اگر تم لوگ مجھے اجازت دو تو میں مدائن جا کر شہنشاہ فارس سے ملوں گا، مجھے پوری امید ہے کہ وہ ہمیں مدد دے گا، اگر اس نے مدد نہ دی تو ہم اپنی فوج بنا کر لڑیں گے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے مسلمانوں سے اپنے 2 بیٹوں کے خون کا حساب چکانا ہے۔ عیسائیوں کے سرداروں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ جس قدر لوگ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو سکے وہ دریائے فرات کے کنارے اولیس کے مقام پر اکٹھے ہو جائیں اور ان کا سردار اعلیٰ عبد الاسود اجلی ہوگا۔ قبیلہ بکر بن وائل اور اس کے ذیلی قبیلوں کے جذبات بڑھے ہوئے تھے، ان کے زخم تازہ تھے، مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہونے والوں کے گھروں میں ماتم ہو رہا تھا۔